الفاظ قرآن کو دیکھیں تو آپ کو معاملے کی نازکی سمجھ آئے گی، معاملے کی باریکی سمجھ آئے گی کہ سب کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، مجھے بدلے میں کچھ اور نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ میری اہل بیت کی مودت چاہیے۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبت بھی عربی کا لفظ ہے، محبت بھی حدیث میں بے شمار جگہ آیا، لیکن مودت کا لفظ تب آیا جب بات گھر والوں کی آئی۔ کچھ تو ہوگا نا اس میں خاص فرق، کچھ تو ہوگی بات کہ آج نبی جب بات کر رہے ہیں تو نبی آج مودت کہہ رہے ہیں۔ آپ اس کو عجیب نہ سمجھیے گا کہ نبی کہہ رہے ہیں، یہ تو قرآن ہے۔ قرآن بھی وہی ہوتا ہے جو نبی کہتا ہے، کیونکہ جبریل اور کسے کو دے کدی آیا نہیں وہی لے کے، قرآن بھی وہی ہے جو نبی کہتا ہے۔ اگر کوئی قرآن کے بارے میں کہے نا نبی فرماتے ہیں، آگے قرآن کی آیت پڑھ دے تو یہ غلط نہیں۔ باتیں سمجھا کریں، دین بڑا وسیع ہے، دین میں بڑی وسعت ہے۔ یہ کیا کہہ دیے تو قرآن ہے، نبی جو کہتے ہیں وہ تو حدیث ہوتی ہے۔ تو قرآن کوئی جبریل تیرے تے لے کے اتریا سی؟ قرآن بھی تو نبی نہیں بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ یہی تو ایمان ہے۔ اب غور کیجئے گا ذرا، فرمایا میں جو ہوں نا مودت اب ایک یہاں پہ ایک بات میں چلتے چلتے آپ کو بتاتا چلوں۔ یہاں نبی نے کہا میں چاہتا ہوں، لا اسألکم، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے مودت کرو، چاہتا۔ اب غور کرنا، یہ نہیں کہا کہ حکم ہے تمہیں، حکم نہیں دیا کہ کرو، جیسے اقیم الصلاۃ ہے نا، نماز پڑھو، ایسے نہیں کہا میں چاہتا ہوں۔ اب لفظ چاہت پہ آپ غور نہیں کرنے لگتا ہے۔ ایک دفعہ ذرا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جدوں تھک گئے دس دینا مینوں، کوئی مسئلہ نہیں ایسا کہ میں کوئی ٹائم پورا کر کے ہی جانا، یہ کوئی گل نہیں۔ یہ اہل بیت دیاں گلاں تے عشق دیاں گلاں تے یہ تے عاشقاں نوں ہی سنائی دیاں اتھے، اور اس کے بعد جو کوئی بہت بڑا عقل مند بیٹھا ہو وہ جا سکتا ہے، کیونکہ یہ عشق دیاں گلاں ہیں عاشقاں دی، عقل مند جا سکتا ہے۔ عقل مند آئے میں عمرہ گل عشق دے چلے نمبر لے گئے، بڑے بڑے عقل مند وہ بڑی پہاڑیوں پہ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور ایک عاشق کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھ رہا ہے۔ اس واسطے عقل مند کوئی ہے تو وہ جا سکتا۔ یہ عشق دی محفل ہے، خاص عشق دی محفل ہے، خاص توفیق علی محفل ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، حکم نہیں، کیوں بس مختصر حکم۔ اب جب اقیم الصلاۃ ہے نماز پڑھو، اب کیا جتنے بندے نماز پڑھتے سارے خوشی نال پڑھتے ہیں؟ آپس کی گل ہے تھوڑی جی کڑوی ہے۔ اللہ دا حکم ہے، کئی دوزخ دے ڈر نال پڑھ لیندے ہیں، کئی جنت دے لالچ وچ پڑھ لیندے ہیں۔ یہ سانوں تے ہوئی کچھ ہے نا، کدی بھی نماز اسی اللہ دی خاطر تے شاید ہی پڑھی ہوئے۔ میں اپنی گل کردا، میں گناہگار ہاں، تسی تے پڑھی ہوئے گی، کدی اللہ دی خاطر جنت لبے گی، دوزخ تو بچ جاواں، اے ہوئی بس۔ بزرگ فرماتے ہیں ہمیں اگر نماز میں دنیا کا خیال آتا تو ہم وضو کرتے، اور اگر جنت کا خیال آتا تو ہم غسل کرتے، کیونکہ ہم عبادت جنت کے لیے نہیں کرتے ہیں، مالک جنت کے لیے کرتے ہیں۔ جدوں مالک لب گیا طریقہ ہوندا نا منگن دا۔ اب حکم ہے نماز پڑھو، کوئی لالچ میں پڑھ رہا ہے، کوئی ڈر سے پڑھ رہا ہے، کوئی اوکھا ہو کے پڑھ رہا ہے کہ یار حکم آیا ہے پڑھ ہی لئیے، چلو لنگ دے ٹائم ہے گا۔ میں بھی تاڑے نال ہی اس معاشرے چ رہنا نا، تے اکھاں بند تے میری نہیں ہے گیاں الحمدللہ۔ حالات مجموعی یہی ہیں، علماء صاحب بتا سکتے ہیں، یہ علماء بتا سکتے ہیں کہ مسجد میں نمازی کتنے ہوتے ہیں اور بازار میں بازار والے کتنے ہوتے ہیں، وہ تعداد سامنے ہی ہے۔
اب حکم ہے، کوئی پیار سے پڑھ رہا ہے، کوئی لالچ میں پڑھ رہا ہے، کوئی ڈر میں پڑھ رہا ہے، کوئی کس میں پڑھ رہا ہے، یہاں حکم نہیں دیا، فرمایا میں چاہتا ہوں، اسی لیے سب نہیں کرتے، اسی لیے سب نہیں کرتے، کیونکہ حکم ہوتا کوئی پیار سے کرتا، کوئی ڈر سے کرتا، کوئی زبردستی سے کرتا، فرمایا یہ چاہت کی بات ہے، یہاں ڈر اور زبردستی نہیں ہے، یہاں جو چاہنے والا ہوگا وہ مودت کرے گا نا، اس لیے زبردستی نہیں ہے۔ ہماری تمہید میں 36 منٹ ہو چکے ہیں۔ شاہ صاحب کا جو موضوع ہے نا وہ تو 14 صدیاں ہو گئی نہیں پورا ہویا، تے اسی ایک محفل جنوں کی کرنا۔ قرآن سارے کا سارا نبی اور آل نبی کی شان ہے، سبحان اللہ، تو جہاں نبی کی بات آئے گی آل نبی تو نہ آلی ہے، تو اس لیے یہ ختم ہونے والی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے خود کہا تھا میری اہل بیت قرآن کٹھے ہے، بے شک سنی ہونی حدیث تسی ہے کہ کٹھے رہنے ہیں حتی یرد علی الحوض، ایتھے تک کہ میدان معاشری چ حوض کوثر تے بھی آن گے تے قرآن تے اہل بیت کٹھے ہی ہون گے، مکن والا کام نہیں ہے گا، یہ مکن والا کام ہے، کہیں سمجھ دیا مکا لیا کر لیا ہو گیا، ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، قالوا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا المودہ، حضور یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی مودت ہم پر واجب کی گئی؟ مودت کا لفظ پوچھا کیونکہ آیت میں مودت ہے، تو قالو سب صحابہ جب یہ آیت نبی نے سنائی تو ظاہر ہے نبی نے سب کو جمع کیا ہوا تھا اور نبی بتا رہے تھے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، یہ صرف چاہتا ہوں، تو صحابہ کہنے لگے حضور یہ جو قربا جن کی مودت واجب ہے یہ کون ہے؟ قال علی و فاطمہ وابناہما، فرمایا علی ہے، فاطمہ ہے اور حسنین ہے، یہ ہے مودت جن کی لازم ہے۔ اب یہ ایک الگ عنوان ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا میں چند جملوں میں ضرور سمجھانا چاہوں گا کہ محبت چھوڑ کے مودت کیوں کہا گیا، محبت کیوں نہیں کہا گیا؟ باقی جگہوں پہ باقی بہت سارے جو اشخاص ہیں اولیاء ہیں جن کے بارے میں بھی بات آتی ہے، محبت کی بات آتی ہے، مودت کا لفظ ہمیں نہیں کہیں نظر آتا ہے، مودت کا لفظ نظر آیا تو اہل بیت کے لیے نظر آیا، کہیں اور مودت کا لفظ نظر نہیں آیا، کیا وجہ کیا ہے، فرق کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا ذرا، محبت جو ہوتی ہے نا وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، محبت ظاہر نظر نہیں آتی ہے، دل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب محبت کیا ہے؟ ہمیں اس سے ہے، اس سے ہے، اس سے ہے، دل میں ہے، ہم کہتے ہیں جی ہم دل سے محبت کرتے ہیں، تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اور مودت جو ہے وہ ظاہری جسم سے اس محبت کو ظاہر کرنے کا نام ہے۔ مثلا ایک بندہ کہندا ہے کہ مینوں علی نال محبت ہے، تے جے وہ علی علی نہ کرے، میں جو بات کسی کو بھی چھیڑ لو نا، کسی بھی فرقی کو پکڑ لو، اس سے پوچھو ہاں بڑی بڑی محبت کرتے ہیں ہم تو، کدی تاڈی مسیتوں علی علی دا نعرہ نہیں سنیا، محبت کا حکم ہی نہیں ہے اہل بیت کے لیے، مودت کا ہے، محبت دل کی کیفیت کا نام ہے، اور اس کیفیت کو ظاہر کرنا، اس کیفیت کو زبان پہ لانا، یہ مودت ہے۔ اگر کوئی کہے علی سے محبت ہے اور نعرہ حیدری نہ لگائے تو مودت نہیں، گل سمجھ رہے تھے نا؟
ہاں آگے چلو، میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وقت کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. محبت جو ہوتی ہے نا وہ کسی نہ کسی لالچ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. میں معذرت نال سارے بیٹھے جے تے سچی گل ہوندی ہے، بھاویں تانوں اچھی نہ لگے. میں جنتاں ونڈن دا قائل نہیں ہے گا کہ میں آواں آکھاں اٹھو سارے جنتی ہو گئے جے. اے ہاتھ ہولا رکھ. میرے نبی کو جب رب نے بھیجا نا تو بشیر بنا کے نہیں بھیجا، صرف نذیر بھی بنا کے بھیجا. آندے ہیں مولوی جناب آ کے محفل شروع کر دیں اسی تسی سارے پکے جنتی جے. لو سنی پہلے نماز نہیں پڑھتے، اتوں مولوی آ کے جنت دے دیندا. وہ کہندے لب گئی آ ہن جنت، ہن کادی نماز. خدا کے لیے بزرگ فرماتے ہیں جب پرسنٹیج نکالیں گے نا 1000 میں سے 1 بندہ جنتی ہے. 1000 میں سے 1 بندہ جنت میں جائے گا. 1000 میں سے. اسی سنی بیٹھے ہیں کوئی لوڑ ہے نماز روزے دی، پکے جنتی. مولوی صاحب کہہ گئے سی جنہوں نے محفل سجائی ہوتی ہے سب سے پہلے تو ان کو جنت بشارت. تو محفل سجا لی تو پکا جنتی. تسی آ گئے تسی پکے جنتی. اب باہر چاہے 10 لاکھ کسی دا کھا کے بیٹھا ہوئے، بے ایمانی، 2 نمبری، دھوکھا، سب کچھ وہ کر رہا ہو، تسی آ گئے جے محفل اب جنتی. بندہ وہ مولوی نو پوچھے تو اپنا تے دس تو جنت جانا کہ نہیں جانا؟ تو جڑا ونڈی جانا لوکاں نو تینوں پتہ تو جنتی ہے؟ ایسا کام نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ اہل بیت نے کیا، نہ کسی ولی نے کیا. اولیاء کرام تو ساری رات رو کے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھنا، عشاء کے وضو سے فجر پڑھنا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ بالکل غیر اسلامی طریقہ ہے. ایویں جنتاں نہیں لبدیاں، یاد رکھنا میری گل. بڑے پینڈے آ، بڑا اوکھا کام آ. نبی دے غلام لئی جنت ہے، یہ گل پکی ہے. لیکن سوال یہ آ کہ غلام کون ہے تے کیڑا ہے تے کدوں ہے؟ ایدہ جواب لب لو تے لے لو جنت. یہ غلام ہیں تو تیری جنت پکی ہے. پہلے غلام بناؤ لوگوں کو پھر جنت دیو. جنت کوئی نہیں. اے حضرت یہ ابھی کچھ دن قبل اخبار پہ آیا تھا، 6 ماہ قبل اخبار میں آیا تھا کہ قبلہ اخبار میں آیا تھا کہ میانی صاحب قبرستان میں ایک بندہ جنت دے رہا تھا پیسوں کی، وہ پکڑا گیا تھا. اخبار میں آیا تھا، میں نے خود پڑھا. میانی صاحب قبرستان ایک پیر بیٹھا تے وہ پیسیاں دی جنت وہ رسید کٹ کے دے لوگاں نو. ہاں بھئی تو جنت عدن جانا ہے، معلّہ جانا ہے، ماوا جانا ہے، تے وہ 10,000 علی 15,000 علی وہ رسید دے رہا ہے لوگوں کو، اور لوگ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں جنت لبن رہی ہے جی جناب. وہ سارے بہلولے دانا تے نہیں نہ ہوں گے. اللہ اکبر. کسے ہے اے پاکستان ہے ماشاءاللہ، پوری دنیا میں ایسا کوئی منظر نہیں ہے جو یہاں نہ ہو. اللہ اکبر. یہ الگ بات ہے. تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ کسی لالچ میں ہوتی ہے. مثلا اس دور دے وچ اگر اولاد والدین نال کر دی ہے نا، سچی آ سارے دی گل نہیں ہوندی، 1-2 وچ چنگے دانے ہوندے بھی آ. بہرحال اگر اولاد والدین نال کر رہی ہے تے وہ ہے وچ او جڑا میں ہن بولیا کی لالچ. والدین اولاد نال اچھے سکول میں پڑھے، اچھی نوکری ہو، کیوں؟ ماننا نہ ماننا الگ بات ہے. منانا مولوی دی ذمہ داری نہیں، دسنا ذمہ داری ہے. مننے نہ مننے کوئی ہودا اپنا مسئلہ ہے. تو اب اگر بہن بھائی آپس میں پیار کر رہے، محبت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت ہے، تاڑی جیب خالی ہے تے کوئی محبت نہیں، پری ہے تے ساری محبت جو ہے نا وہ لالچ کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن مودت جو ہوتی ہے نا، مودت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو ٹوٹ کے چاہنا اور بغیر کسی لالچ کے چاہنا. میرے نبی نے جب یہ کہا کہ میری اہل بیت سے مودت کرنا تو 7 وجہ بھی بتائی. میرے نبی نے کہا کوئی لالچ نہ رکھنا، حدیث ہے میرے نبی نے کہا لالچ نہ رکھنا، بلکہ سن لو میرے نال محبت کرو اللہ واسطے.
تے میری اہل بیت نال محبت کرو میرے واسطے. مجھ سے محبت کرو کیونکہ رب نے کہا ہے، اور اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ میں نے کہا ہے. کوئی اور لالچ نہ رکھنا، بس لالچ اے رکھنا جے کہ نبی دی خاطر اسی او دی آل نال پیار کر دے ہاں. کچھ بھی اے آل تے او دی ہے نا. اللہ اکبر. یہ کچھ بھی ہے، میں سمجھاؤں گا آپ کو. ابھی میں اتو لگا کے جان والا بندہ نہیں. ہماری پہلی ملاقات ہے، لیکن کچھ دوست مجھے پہلے سے جانتے ہیں، وہ معاملات کچھ اور ہیں. بات سمجھانا یہ مقصد ہے، اور توجہ رکھیے گا. ایک اور سن لیں، محبت جو ہوتی ہے نا وہ آتی جاتی رہتی ہے. نواں نواں کسی دا تاڑے جو ویاہ ہویا ہوئے، بڑی محبت، بڑی محبت، کھانا بھی نہیں ہوتے بغیر کھانا. بیوی سے محبت سنت ہے. ہاں یہ کوئی میں غیر شرعی بات نہیں کر رہا ہوں ہے. وہ دے بغیر کھانا نہیں کھانا. او جناب وہ دے نال بڑی محبت، بڑی محبت. 6 مہینیاں بعد چلو اگے گل سمجھدار ہو تسی سارے. جنہ دا بیاہ ہویا انہوں نے سمجھ آ گئی ہے میری، جنہ دا نہیں ہویا وہ ہجے سمجھن بھی نہ.